نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرما گئے یہ ہادی لا نبی بعدی۔ شعبان کا مہینہ چل رہا تھا، شعبان کی کچھ فضائل فضیلت آپ کے سامنے یقیناً گزشتہ جمعہ میں قاری صاحب نے بیان کی ہوگی، تو اگر نہیں بھی کی تو وہی انہی کی فضیلت بیان کرنی تھی، لیکن انہی دنوں میں چند دن قبل ہمارے چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے ایک فیصلہ جو ہے قادیانیوں کے حق میں صادر فرمایا، تو ان کی کوئی پرنٹنگ پریس پکڑی گئی تھی جس پہ پولیس والوں کو شکایت کی گئی، تو وہ متعلقہ بندے سارے گرفتار ہوئے۔ تو ان کو سزا دینے کی بجائے چیف جسٹس صاحب نے یہ اپنے ریمارکس دیے ہیں کہ ہر مذہب جو ہے اپنے ہر مسلک اپنے مذہب کی تبلیغ ترویج کر سکتا ہے، اس کی اشاعت کر سکتا ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی روک تھام نہیں ہے۔ تو ان کو مزید جو ہے یہ انہوں نے اس کو بجائے اس کے پابندی لگاتے سزا دیتے، اور قرآن پاک کی آیات پڑھ کر انہوں نے اس کی اپنی طرف سے تفصیل کی، اور اس سلسلے میں ہمارے جناب محترم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب قائد جمعیت نے ماشاءاللہ بہت اچھا بیان دیا ہے کہ جو قرآن پاک کی آیات پڑھ کر آپ نے ان کے ترجمے کیے ہیں، تفسیریں کی ہیں، ان کے شان نزول بھی موجود ہیں اور ان کی تفسیریں بھی موجود ہیں، آپ اپنی طرف سے تفسیریں کر رہے ہیں، اور یہ بڑا اس امت میں جو ہے نا یہ مسئلہ ہے، خاص کر کے اس صدی میں، کہ ہر بندہ اپنی طرف سے قرآن کی تشریح کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو جو وہ کہتا ہے میں جو ہے نا وہ بہت بڑا مفسر بھی ہوں، مجدد بھی ہوں، اور وہ اپنے جو ہے نا ہر قسم کی بات سنو۔ ہر بندہ اپنی طرف سے ہی قرآن کی بھی تفسیر کر رہا ہوتا ہے، حدیث کی بھی تفسیر کر رہا ہوتا ہے، تو جدھر جس کا دل چاہے۔ حالانکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں، ان کو معلوم ہے کہ قادیانی کافر ہیں، پکے کافر ہیں، آئین کے مطابق بھی، شریعت کے مطابق بھی، اور یہ جو ہے سمجھ نہیں آتی اتنے پڑھے لکھے لوگ ہو کر کیسے جو ہے وہ عجیب و غریب اور غلط فیصلے دے دیتے ہیں۔ 298 غالباً اور 98 اس میں جو ہے نا وہ لکھا ہوا ہے کہ یہ قادیانی اپنے مذہب کی تشریح نہیں کر سکتے، اپنی عبادت گاہ کا نام مسجد نہیں رکھ سکتے، اذان نہیں دے سکتے، یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ مرتد ہیں۔ جیسے ایک سکھ مذہب ہے، ہندو مذہب ہے، عیسائی مذہب ہے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح یہودی ایک مذہب ہے، ان کو اگر وہ اپنے لوگوں کو کوئی تبلیغ کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو قادیانی ہیں یہ ایک مذہب نہیں ہے۔ یا تو اپنے آپ کو بولے ہم غیر مسلم ہیں، ہم کافر ہیں، وہ بھی نہیں کہتے ہم مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں، وہ بھی ہم ڈکلیئر بھی نہیں کرتے کہ ہم غیر مسلم ہیں۔ جب یہ نہیں کہتے تو پھر یہ مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے، اور مرتد کی سزا جو ہے اسلام نے رکھی ہے وہ سزائے موت ہے، قتل ہے۔ پہلے نمبر پہ تو ان کو یہی اس بات کا جو ہے یہ شکر کرنا چاہیے
کہ ہمیں جو ہے ابھی تک کسی نے قتل نہیں کیا، یہ اسلامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے، ورنہ اگر کوئی بندہ پہلے مسلمان ہو اور پھر مذہب اسلام کو چھوڑ کر چلا جائے تو اس کی سزا کیا مقرر کی ہے کہ اس کی گردن اڑا دو۔ تو رمضان کے سے پہلے شعبان کا مہینہ، اس کے فضائل ہر سال آپ سنتے ہیں۔ ابھی کچھ دن کے بعد جو ہے وہ شعبان کی 15ویں رات، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں شب برات کہتے ہیں، تو اس کے فضائل میں بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ عبادت کرنی چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں کرنی چاہیے، وہ تو چلو ایک الگ بات ہے۔ کوئی عبادت کرے تو اچھی بات ہے، کسی بہانے سے تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو لیکن جو اس رات میں سب سے بڑی واقعات اور غلیظ ترین حرکات کی جاتی ہیں جو کافروں سے لی گئی ہیں، ہماری نہیں ہے، وہ ہندوؤں کی ہیں۔ شب برات کی رات ہے، عظمت والی رات ہے، شب برات، ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی رات ہو، لیکن یہ ایک دین کے ساتھ منسوب رات ہے۔ تو اس رات کیا کیا جاتا ہے؟ پٹاخے چلائے جاتے ہیں، شرنائیاں چلائی جاتی ہیں۔ ایک تو پیسے کا ضیاع، اسراف، جو اسراف کرتے ہیں وہ شیاطین کے دوست ہیں۔ ایک تو اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا جرم۔ دوسرا کہ اس رات میں جو ہے وہ واقعات کام کیے جا رہے ہیں، شرنائیاں چھوڑی جا رہی ہیں، اور کیا نام ہے، وہ بڑے بڑے بم چھوڑے جا رہے ہیں۔ حالانکہ وہ جو بم ہیں، کوئی بندہ مریض ہوتا ہے، وہ اتنی بڑی ان کی آواز ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے پتہ نہیں کیا پھٹ گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت غلط بات ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اور گناہ عام گناہ نہیں ہے، گناہ عظیم ہے، اس میں عظیم ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ عبادت تو چلو آپ کو توفیق ملے گی نہیں ملے گی، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن گناہوں سے تو بچو۔ اور گناہ بھی عام نہیں، بڑا گناہ، اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف۔ اور کتنے ایسے حادثات ہوتے ہیں ہر سال، وہ بارود سے جو ہے وہ کسی کا بچہ جو ہے وہ مر جاتا ہے، کسی کے گھر میں پھینکا، ان کے گھر میں آگ لگ گئی، اور بساؤ کا جو چلانے والے تھے وہ خود مر جاتے ہیں۔ اب وہ ان کی موت کیسے عجیب و غریب ہوئی، بری موت ہوئی، اللہ کو وہ کس منہ سے جا کے ملیں گے؟ اپنی موت بھی انہوں نے بری کر دی۔ تو ان چیزوں سے بچیں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ بھئی یہ گناہ کا کام ہے۔ اور باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا مہینہ جو آتا تھا تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ اگر کسی مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے تو وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ شعبان کے مہینے میں آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور آپ کہتے تھے کہ یہ کیا ہے؟ رمضان کا استقبال کرنے والا مہینہ ہے، یہ اس میں رمضان کی ٹریننگ ہوتی ہے، تو اسی سے جو ہے رمضان کی تیاری شروع کر دو۔ اور شعبان کا معنی، شعبان شاب سے نکلا ہوا ہے، جس کا معنی پھیلنے کا، یعنی اس مہینے میں بلائی نیکی کیا ہوتی ہے؟ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس مہینے میں نیکی بلائی جو ہے وہ پھیلنا شروع کر دو، پھیلانا شروع کر دو، اسی مہینے سے تیاری شروع کر دو رمضان کے لیے۔ روزے رکھ کے، چلو روزے نہیں رکھ سکتے، روزے تو فرض رکھ لو، یہ بھی بڑی بات ہے۔ نفل روزے جو ہے وہ تو اگر کوئی نہیں رکھتا تو اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن اس میں تھوڑی تھوڑی تیاری شروع کر دینی چاہیے، کہ اس لیے اچانک جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو پھر وہ بندے کے لیے اس میں عبادت کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس میں تھوڑا تھوڑا تیاری شروع کر دے شعبان کے مہینے میں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو قادیانیوں کے لیے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہے انہوں نے بیان دیا ہے، اس پہ جو ہے سارے امت مسلمہ کا انہوں نے دل دکھایا، اس لیے کہ یہ مرزا قادیانی جو ہے اس نے اپنے آپ کو نبی جو ہے وہ کہا کہ میں نبی ہوں، نبوت کا دعویٰ اس نے کیا، اور اس کے جو ساتھ لگے ہوئے تھے اس کے ماننے والے اس وقت کے، کسی کو کہا کہ یہ ابو بکر ہے، کسی کو کہا کہ عمر ہے، کسی کو کہا کہ عثمان ہے، یہ میرا خلیفہ علی کی طرح ہے۔ تو اس نے کتنی غلط باتیں کی ہیں بھائی۔ چیف جسٹس صاحب
آپ ان کے جو ہے وہ عقائد ہیں ان کو مطالعہ کریں. آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, پڑھے لکھے بندے کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو آپ ان کی جو ہے وہ مذہب کے مطالعہ تو کریں. یہ کہتے کیا ہیں؟ مرزا نے کہا تھا جو مجھ کو نہیں مانتا, مجھ پہ ایمان نہیں لے کر آئے گا, وہ کنجریوں کی اولاد ہے. تو اس میں آپ بھی جو ہیں وہ شامل ہیں. جو بھی جتنے بھی ہیں ان کو اس نے کیا کہا کہ جو مجھ پر ایمان نہیں لے کر آئے وہ کنجری کی اولاد ہے. تو یہ نبی کی زبان ہے, اور ایسی سی گندی اس نے زبان استعمال کی ہے. کبھی جو ہے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں خود, اس نے لکھا اپنی کتاب میں کہ میں سینما میں جایا کرتا تھا, فلمیں دیکھا کرتا تھا. اور نبی کی تو بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اللہ تربیت کرتا ہے, وفات تک اللہ تربیت کرتا ہے. اس سے تو کوئی گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ جناب مرزا صاحب, ان کی تو ایسی ایسی واحیات جو ہے وہ باتیں ہیں, ایسی ایسی واحیات باتیں ہیں کہ بندہ سوچ کے بھی سن کے حیران رہ جاتا ہے کہ یہ مرزا صاحب نے کہی ہیں. اور بنا ہوا نبی ہے. کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہے. جتنے بھی نبی ہیں, اس کا نام کیا ہے؟ غلام احمد قادیانی. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک نبی ایسا نہیں ہے جس کا نام جو ہے وہ مرکب ہو. جتنے بھی ہیں ان کا واحد نام محمد, آدم, نوح, عیسیٰ, ابراہیم, اسماعیل, زکریا, آدم, یہ کیا ہے؟ ایک ایک نام ہے, واحد نام ہے. اور اس کا نام کیا ہے؟ غلام احمد قادیانی. کوئی ایسا نبی نہیں ہے. لیکن مجھے سب سے زیادہ افسوس ان قادیانیوں پہ ہوتا ہے جو پڑھے لکھے ہو کر اس جیسے بندے پر ایمان لا رہے ہیں, اس کو نبی مانتے ہیں. اور بھائی اپنی آخرت کی فکر کرو. اللہ کے بندو, یہ نبی نہیں ہے. نبی ایسے نہیں ہوتے. آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ان میں سے ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے جس طرح کا یہ ہے. یہ جھوٹا بندہ ہے. اور اللہ کے بندو, تم پڑھے لکھے ہو کر اس جھوٹے آدمی پر جو ہے ایمان لے کر آئے ہو, اس کو نبی مان رہے ہو, اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہو. اور کچھ تو وہ ہیں جو چند ٹکوں کی خاطر قادیانی ہو جاتے ہیں, کینیڈا چلے جاتے ہیں. جیلم کے لوگ ہیں, ادھر کہیں کتنے لوگ ہیں وہ جو پیسے کی خاطر جرمنی کا ویزا ملا, کینیڈا کا ویزا ملا, وہ قادیانی ہو گئے. اور بھئی دنیا میں تم نے کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے؟ جس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نہیں ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. ختم نبوت جو ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ختم نبوت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں وہ ساری جنگوں میں کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں؟ چند لوگ شہید ہوئے ہیں. ختم نبوت کے لیے مسیلمہ کذاب کے ساتھ جب صحابہ کی لڑائی ہوئی تو ایک جنگ میں اس سے ڈبل ٹرپل جو ہے وہ صحابہ شہید ہوئے. 1400 سے اوپر جو ہے وہ صحابہ کی شہادت ہوئی. ان میں حفاظ بھی تھے, حافظ بھی تھے. ختم نبوت جو ہے یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے. اس نے کیا کہا مسیلمہ کذاب نے؟ اب میں نبی ہوں. نعوذ باللہ من ذالک, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پا گئے, اس کے بعد اب میں نبی ہوں. تو اس کے لیے صحابہ نے جا کے جنگ کی اور کتنے صحابہ شہید ہوئے, کتنی بڑی قربانی کی. تو ختم نبوت کا مسئلہ یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. جناب چیف جسٹس صاحب, آپ پڑھے لکھے بندے ہیں, آپ کو اس کی اسٹڈی کرنی چاہیے. ماشاءاللہ آپ اتنی بڑی بڑی کتابیں پڑھ کر چیف جسٹس بنتے ہیں. یہ چیف جسٹس بننا آسان کام نہیں ہے, بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, بڑا علم حاصل کرنا پڑتا ہے. تو اتنا پڑھا لکھا بندہ ہو کر اس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے آئین کے اعتبار سے ان کا کیا حساب ہے, شریعت کے اعتبار سے ان کا کیا حکم ہے, اس کو پتہ ہونا چاہیے. تو یہ کافر لوگ ہیں, آپ ان کی حمایت کر رہے ہیں, اور ان کی حمایت کر کے فائدہ کچھ نہیں ہوگا. یہ قادیانی انشاءاللہ یہ کافر ہو گیا, اب یہ قیامت تک یہ مسلمان نہیں ہو سکتے. ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں, چاہے ان کے سارے جرنیل آ جائیں, چاہے ان کے سارے جو ہے وہ جج آ جائیں, سارے وزیر اعظم آ جائیں, پھر بھی نہیں آ سکتے. ختم نبوت کے لیے 1953 میں 10,000 لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. 10,000. دیکھیں اب اسرائیل کتنی بمباری کر رہا ہے.
لیکن 4 مہینے سے بھی اوپر ہو چکا ہے، دن رات ان پہ بمباری کر رہا ہے، تو تب جا کر 26-27 ہزار یا 30 ہزار یا 40 ہزار کر لو، شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن ایک دن میں 10 ہزار بندوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اور یہ بھی افسوس کی بات، یہ پاکستانی فوج نے ان کو شہید کیا، اس وقت یہ کافر نہیں تھے، لیکن وہ وقتی طور پہ تحریک تو دب گئی، لیکن پھر اللہ کی ذات نے مسلمانوں کی مدد کی اور کافروں کو کافر ہونا پڑا، اور ان کی مدد کرنے والا بندہ بھی جو ہے وہ بدبخت ہو سکتا ہے، خوش قسمت نہیں ہو سکتا۔ کافروں کی حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ ٹائم ہو گیا جی؟ تو اللہ رب العزت کی ذات ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا جو ہے وہ عاشق بنائے، مجاہد بنائے، اور ختم نبوت پر ہمیں جو ہے اس پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے عقیدے کے لیے ہمیں مر مٹنے والا بنائے۔ میرے ساتھ نعرہ مل کے لگاؤ: تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اور اونچی آواز سے لگاؤ: تاجدار ختم نبوت زندہ آباد۔ اللہ کی ذات ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے ہر جگہ، ہر موڑ پر، ہر محاذ پر ان کی کاوش کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے اللہ کی ذات ہمیں قبول فرمائے۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ جو بندہ ختم نبوت کے لیے کام کر رہا ہے، وہ بندہ، اس کی بخشش کیا قیامت والے دن میں جوابدار ہوں۔ جو ختم نبوت کا کام کر رہا ہے، اور جو ختم نبوت کا کام نہیں کر رہا، اس سے گلی کا کتا اچھا ہے۔ تو ختم نبوت کے لیے انہوں نے کہا جو کام کرے گا قیامت والے دن اس کی بخشش کے میں گارنٹی اٹھا رہا ہوں۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت انور شاہ کشمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ کو ختم نبوت کے لیے مر مٹنے والا بنائے، اور جتنے بھی لوگ قادیانیوں کی پس پردہ سرعام کسی اعتبار سے بھی جو ہے وہ حمایت کر رہے ہیں، ان کی ہمدردی کر رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، اللہ کی ذات ان کو ہدایت عطا فرمائے، ان کو عقل عطا فرمائے۔ اگر ان کے اندر عقل اور ہدایت لینے والی وہ جو ہے وہ ہے ہی نہیں ہے، سکت ہی نہیں ہے، ان کے اندر وہ مادہ ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔